السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا، ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ اس کے بیچ فیصلہ کرے تو ان سے ایک گروہ اس سے پہلے بچتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیرتا ہے۔ آیت فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ رویہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ تو ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر دوزخ کی سزا ہمیں ملے گی بھی تو بس کچھ دیر۔ ان کے اپنے من گھڑت عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس دن اکٹھا کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے اہل کتاب کی مذمت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اہل کتاب سے جو مذہب نکل کر آئے وہ مینلی 4 ہیں اور ان کے عقیدے اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ یہ خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن ہم جنتی ہیں، جس میں یہود، نصارہ، مشرکین اور مسلمان۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہودیوں کی۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل میں وہ پیدا ہو گئے تو وہ تو جنتی ہیں، بھلے سے وہ کچھ بھی کریں، اور اگر وہ جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے
تو کچھ دن ڈالے جائیں گے۔ بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور انہوں نے وہ جو دن وہاں گزارے تھے اور اس کے پیچھے انہوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، تو ان کا یہی عقیدہ ہے کہ اگر ہم جہنم میں ڈالے بھی گئے تو صرف اور صرف 40 دن ڈالے جائیں گے، اس کے علاوہ سے نہیں، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوئے ہیں، تو چاہے ہم کچھ بھی کریں، چاہے گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، یا آخر الزماں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں، تو تب بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو جنتی ہو چکے، کیونکہ ہم یہودی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں نصرانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بخشائے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھ گئے تو وہ ہمارے سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور اب ہمیں کوئی بھی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا، ہمارا تو یہ حق ہے، یعنی کہ اگر ہم عیسائی ہیں تو ہم تو جنت کے مستحق ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو ہمارے 360 بت ہیں، ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہم ان کی اطاعت کریں گے، ہم ان کے ذریعے سے جنت کو حاصل کر لیں گے۔ پھر آتے ہیں ہم مسلمانوں کا یہ صرف یہ کہہ دینا کہ بس کلمہ پڑھ لو پھر تو تم جنت میں چلے ہی جاؤ گے۔ لیکن کیا صرف کلمہ پڑھنے سے انسان جنت میں چلا جائے گا؟ کیا وہ بالکل احکام فالو نہ کرے، قرآن کو نہ دیکھے، نمازوں کو نہ دیکھے، اللہ کے حقوق کو نہ دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ تو اور بھی اس طریقے کے مسئلے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑے بزرگ بنا لیے کہ ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے نمازی بھی ہماری ادا کر دیں گے، ہماری طرف سے ہمارے احکام بھی ادا کر دیں گے، سب کچھ کر دیں گے، اور اپنی چادر میں لپیٹ کر ہمیں جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ 4 جو فرقے ہیں جنہیں کتاب کے ذریعے سے کچھ حصہ ملا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی مذمت فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، یعنی کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ ملا تھا، یعنی کہ اللہ کی کتاب میں سے ان کو جو حصے دیے گئے تھے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ ان سب کو ملا ہے، تو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ اور وہ اس کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فیصلے کریں۔ دیکھو یہاں پر جو اس کا پس منظر گزرتا ہے، جو اس کا شان نزول گزرتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر یہودیوں میں سے ایک یہودی عورت اور یہودی مرد نے زنا کیا، اور دونوں ہی شادی شدہ تھے۔ تو جو شادی شدہ مرد اور عورت ہوتے ہیں اور اگر وہ اس زنا کا ارتکاب کرے تو ان کی جو سزا ہوتی ہے وہ سنسار ہوتی ہے، یعنی کہ ان کو رجم کرنا۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنا ہوتا ہے۔ اب اس پر یہود کیا کیا کرتے تھے کہ یہودی یہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جو آیت تھی ان کے پاس ان کی کتاب میں، اس آیت کو تو انہوں نے ٹال دیا، مطلب اس کو چھپا دیا، اور اپنی طرف سے ہی لوگوں کا منہ کالا کرتے تھے، شہر میں گھماتے تھے، کہتے تھے ان کے لیے یہ اتنی بے عزتی کافی ہے۔ پہلے تو یہ ہوا کہ وہ امیر لوگوں کے لیے یہ کیا کرتے تھے اور غریبوں کو سنسار کر دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے سب کے لیے ہی یہی رول بنا دیا کہ یہ تو بڑی سزا ہے کہ سنسار کیا جائے، تو اس سے بڑھیا ہے کہ منہ کالا کرو اور پورے شہر میں گدھے پہ بٹھا کے گھما دو، اور ان کا یہ جو ان کی بے عزتی ہو جائے گی یہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی کہ کتاب کو انہوں نے پوری طریقے سے اپنے حساب سے چینج کر دیا۔ اب یہ والا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ سنسار کیا جائے گا، کیونکہ جو سزا ہے وہ قرآن میں بھی وہی ہے اور جتنی بھی پچھلی کتابیں اتری ہیں ان میں بھی وہی سزا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت جبکہ وہ شادی شدہ ہوں تو ان کی جو سزا ہے وہ رجم ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا تو یہودیوں نے نہیں مانا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کریں، آپ اپنی کتاب لے آئیں۔ جب وہ کتاب کو لے کر آئے اور ان کے ماہرین جو ان کے کتاب کے جاننے والے تھے، جب ان سے کہا کہ آپ پڑھیں تو انہوں نے جب پڑھا تو جب رجم کی یہ آیت آئی تو انہوں نے اس آیت پر ہاتھ رکھ لیا، جس کے عوض میں عبداللہ بن سلام جو کہ پہلے یہودی تھے اور ان کے بڑے عالم تھے، تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک آیت کو چھپا لیا، پھر انہوں نے وہ کتاب لی اور اس میں پوری آیت پڑھی، تو اس سے یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں کتاب میں سے حصہ دے دیا اور جب ہم نے تمہیں سب کچھ واضح بتا دیا، پھر تم اس کے ذریعے سے فیصلے کرتے ہو، تم اپنی کیوں تبدیلی کر دی تم لوگوں نے؟ انہوں نے پوری کتاب کو چینج کر دیا اپنے حساب سے کہ جس میں ہمیں سہولت
سہولت لگ رہی ہے وہ آیتیں لے لی، اور جس میں ہمیں سہولت نہیں لگ رہی وہ آیتیں نہیں لی۔ جبکہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز پہ ہی چلنا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ بعض حصہ لے لیا بعض حصہ چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آنا ہے تو پوری طریقے سے آؤ، نہیں آنا تو آپ بالکل بھی مت آؤ۔ چاہے ایسا نہیں ہے کہ آپ 98% بھی آئیں گے تو آپ قبول لے جائیں گے، 2% آپ نے حصہ چھوڑ دیا تو آپ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کو آنا ہے تو پوری طریقے سے ہی آئیں گے۔ یہود و نصارہ ایک بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پیشکش کی کہ آپ اسلام لے آئیے، تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اسلام لانے کی، ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے ہی مسلمان ہیں، ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم سے ہی مسلمان ہیں، اور ہم تو پورا اللہ پر اعتماد رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں لیکن آپ پوجا کس کی کرتے ہیں؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ دوسرا، آپ سلیب کی پوجا کرتے ہیں، یعنی کہ سولی جس پر دی گئی تھی اس کی آپ اطاعت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اپنے گرجا گھروں میں اس کو لگاتے ہیں، یہ کیسی اطاعت ہے؟ تو یہ بھی کہا انہوں نے۔ اور تیسرا کہ آپ خنزیر کا گوشت بھی کھاتے ہیں، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا عقیدہ بہت زیادہ خراب تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بتاتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی خراب ہے۔ دوسرا، آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہی خدا ہیں۔ تیسرا، آپ کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں ہی خدا ہیں۔ تو یہ جو عقیدہ لے کر آپ آئے ہیں اس میں تو کہیں سے کہیں تک کوئی سچائی ہے نہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے لکھ تو دیا نہیں ہے کہ آپ چاہیں کچھ بھی کریں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کفارہ ہو گیا، آپ ان کی سولی چڑھا دیا آپ نے ان کو، اور وہ کفارہ ہو گیا تو آپ جہنم سے بچ جائیں گے، اگر آپ کو جہنم کی آگ چھوئے گی تو کچھ دن چھوئے گی۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کو نہیں دیا گا جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور وہ اس کتاب کے ذریعے سے بلائے جاتے تاکہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کر سکیں، لیکن وہ فیصلہ تو نہیں کرتے تھے، وہ اس میں فیر و بدل کر دیا انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنے حساب سے ان کے عالموں نے فیر و بدل کر اپنے حساب سے آیتیں بنا لی، جس کی وجہ سے یہ جو ان کو کتابیں دی گئی تھیں ان پر یہ پورے نہیں اترے۔ آج بھی ان کے یہی عقیدے ہیں کہ ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ہم تو کبھی بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن جائیں گے۔ ثم یتولی فریق منہم، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ منہ پھیرتا ہے ان میں سے ایک گروہ، منہم وہم مورزون، اور اعراض کرتا ہے، یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی ہی کتاب سے فیصلہ کرو تو وہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ کیا کر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو نہیں مانتا اور وہ اپنے حساب سے اپنے فیصلے بنا لیتے ہیں، لیکن کہتے کیا ہیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ہم تو پہلے مسلمان ہو چکے، اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ حق بات کو چھپا دیتے ہیں۔ جب انہوں نے اپنی کتاب میں سے اس والی آیت کو چھپا دیا، اس بات سے اعراض کیا، اور یہ حاکموں کے لیے بھی ہے، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ حق بات کو نہیں چھپانا۔ اگر آپ نے حق بات کو چھپایا، کوئی عالم بھی اگر حق بات کو چھپاتا ہے تو کل قیامت میں اس کے لیے آگ کے خوف ہوں گے۔ تو ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ بچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو بھی فیصلہ آ گیا اس کو سب سے پہلے مان لینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نماز قائم کرو، جب جیسے ہی ہم پر حق پہنچ گیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ترنت اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر کہا زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہ ہو کہ اپنے حساب سے کہ نماز تو پڑھ لی، زکوٰۃ چھوڑ دی یا حقوق چھوڑ دیے کسی کے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ہمیں نہ تو منہ پھیرنا ہے کتاب سے، اور نہ ہی ہمیں اس سے اعراض کرنا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی چیز چھپانی نہیں ہے۔ اگر عالم بھی ہے، آج کے ٹائم پہ بھی اگر کوئی عالم ہے اور جاننے والا ہے، اگر اس سے حق بات پوچھی جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری حق بات بیان کرے۔ اگر وہ حق بات بیان نہیں کرے گا تو پھر کل قیامت میں اس کے لیے آگ ہے۔ تو ہمیں چاہیے، اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میں نے تو تمہیں کتاب دی، کتاب کے ذریعے سے میں نے تمہیں حق اور باطل میں فرق سمجھایا، پھر تم نے اپنے حساب سے یہ فیصلے کر دیے کہ نہیں یہ زیادہ ہے یہ کم ہے۔ جب سنسار کا تمہیں فیصلہ دے دیا گیا کہ زانی مرد اور زانی عورت جبکہ وہ دونوں شادی شدہ ہوں اور زنا کریں تو پھر ان کی سزا سنسار ہے، یعنی کہ ان کو رجم کیا جائے، تو پھر تم نے اس آیت کو چھپا کر ان کا منہ کالا کر دیا اور سارے میں پھرا دیا۔ تو یہ کیا کیا تم نے، حق بات کو چھپا دیا، اور حق بات کو چھپانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کو حق بالکل بھی نہیں چھپانا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّهُ قَالُوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہا
کرتے تھے ان تمسنا النار الا ایاما معدود، کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں مگر گنے چنے کچھ دن، یعنی کہ کچھ ہی دن ہوں گے جب ہم جہنم میں رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی کہیں وعدہ تو نہیں کر لیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں لکھ کے تو نہیں دے دیا کہ تمہیں جہنم میں مطلب تم جہنم میں نہیں جاؤ گے، جنت میں ڈائریکٹ چلے جاؤ گے، اگر جاؤ گے تو کچھ دن چلے جاؤ گے۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، چاہے ہم حرام کھا لیں، چاہے ہم کسی کو قتل کریں، چاہے ہم کچھ بھی کریں، ہم دین میں نئی باتیں پیدا کریں، ہم کتاب کو پوری طریقے سے ختم کر دیں، پہلے سے ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم تو جنتی ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے۔ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو کچھ دن جائیں گے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے آپ کو، کہیں پر لکھ کر نہیں دیا کہ آپ جنتی ہو گئے، کیونکہ ہر اعمال کی سزا اللہ تعالیٰ دے کے مانیں گے، اور جس نے جو نیک کام کیا ہوگا وہ بھی اس کو مل جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، غفلت میں ڈال دیا ان کے دل میں ان کی من گڑت باتوں نے، یعنی کہ انہوں نے جو اپنی طرف سے یہ باتیں گڑھ لی، الگ الگ طریقے بنا لیے، انہوں نے پورا پھیر و بدل کر دیا کتابوں میں، اللہ کی طرف سے جو اترا تھا اس کو کمپلیٹلی چینج کر کے نئی چیزیں پیدا کر دی۔ تو یہ جو پھیر و بدل کر دیا انہوں نے، یہ ان کے جو دین تھے ان کے، ٹھیک ہے، اس میں ہی یہ غفلت میں پڑ گئے خود سے، یعنی کہ خود ہی پھیر و بدل کرا اور خود ہی غفلت میں اپنے دین کے معاملے میں پڑ گئے۔ اب ان کے جو عقیدے تھے وہ اس وجہ سے خراب ہوتے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کتاب کے جو معاملات تھے، جو اللہ تعالیٰ نے جو ان پر حقوق عائد کیے تھے، وہ ان لوگوں نے اپنی اکارڈنگ بنا لیے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو یہ کر لیں گے، یہ صحیح نہیں ہے تو یہ کر لیں گے، اور ان کے جو عالم تھے انہوں نے بھی ان چیزوں پر پوری چینج کر دیا، جس کی وجہ سے آج یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، بس ہم یہودی ہیں، ہم نصرانی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا ہی ہوگا جب ہم جمع کریں گے ان سب کو اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن۔ اگر آپ اللہ کی باتوں کو چھپا رہے ہیں، حق باتوں کو چھپا رہے ہیں، حق بات سے اعراض کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتوں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، تو کیا ہی ہوگا اس دن جب آپ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ، اور وہ دن تو آنے ہی والا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے نہیں، یعنی کہ کل قیامت میں جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیا جائے گا تب آپ کیا کہیں گے؟ تب آپ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے قتل کیے، ہم نے خون کیے، ہم نے گوشت کھایا، ہم نے بتوں کی پوجا کی، یا ہم نے کوئی بہت سارے الہ بنا لیے، ہم نے سب کچھ کر کرو کے آئے، لیکن ہمیں آپ اس لیے بخش دیں گے کیونکہ ہم تو عیسائی ہیں، ہم تو نصرانی ہیں، ہم تو یہودی ہیں، یا ہم مشرک ہیں۔ تو اس طریقے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے پھر کیا ہی حال ہوگا جب ہم تم کو اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے اس دن؟ پھر اس دن آپ اپنے گناہوں کی کہاں سے یہ تعویلیں نکال کر دیں گے کہ نہیں یہ ٹھیک تھا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو بھی کچھ ہے وہ تو اللہ کے پاس محفوظ ہے نا، آپ کے بدل دینے سے وہ چیز بدل تھوڑی نہ جائے گی۔ تو اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر نفس کو دے دیا جائے گا اس کا بدلہ جو کچھ اس نے کمایا، یعنی کہ اگر وہ اچھے کام کریں گے تو اچھا بدلہ، اور برے کام کریں گے تو برا بدلہ، یعنی کہ ہر ایک جان خود ہی ذمہ دار ہے اس چیز کی۔ اگر وہ برا عمل کرتی ہے تو اس کا بدلہ اس کو اسی کو دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ میرے بدلے میں گناہ کروں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا کفارہ بن جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں گناہ کروں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا کفارہ بن جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا۔ ہر ایک کی ذمہ داری اپنے اوپر ہے کہ وہ کیا کما کر لے جا رہا ہے، اور اس کا جو بدلہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہر ایک جان کو دیں گے، یعنی کہ رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کریں گے۔ جس نے جو کمایا ہوگا اللہ تعالیٰ واضح کر کر ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کر کر ان کو ان کا بدلہ عطا فرما دیں گے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا کہ گناہ آپ کریں، سب کچھ آپ کریں، اور انبیاء کو وہ آپ کے بدلے ان کو کہہ دیا جائے کہ نہیں بھائی یہ آپ کی امت ہے، انہوں نے گناہ کر کر آئے، کچھ بھی کر کے آئے، بخش دی جائیں گی۔ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا معاملہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا معاملہ ہے، اور انبیاء جتنے بھی گزرے ان کا سب کا اپنا معاملہ ہے، اور آپ کا معاملہ اپنا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے جو آپ نے نئے نئے الہ بنا لیے، نئے نئے خدا بنا لیے، اپنی نفس پرستی شروع کر دی۔ تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ایسے نہیں کہ آپ بچا لی جائے،
ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہفتے میں مہینے میں کوئی توشہ پیش کر دیتے ہیں، پیسے دی آتے ہیں یا کچھ بھی کر دیتے ہیں، وہ آپ کے بدلے کی نمازیں بھی ادا کر دے گا، وہ آپ کو جنت ملے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ کل قیامت میں خسارے اور نقصان کا سبب ہوگا۔ وہ خود ہی بول پڑیں گے کہ ہم نے تھوڑی نہ کہا تھا ان سے، انہوں نے ہمیں خدا بنا لیا۔ وہ تو بھاگتے پھریں گے، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ تو بھاگتے پھریں گے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے تمہیں کتاب دی اور نبی پاک صلی اللہ، اور یہ جو لوگ تھے ان کی کتاب میں واضح طریقے پہ تھا، ان کے عالم جانتے تھے کہ آخر الزماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی، لیکن ان لوگوں نے اس سے منہ پھیرا، روگردانی کی، اعراض کیا۔ تو یہ چیز بھی یہاں پر نکل کر آتی ہے کہ جب تمہیں ایک حکم دے دیا گیا تھا کہ اب سب کا نچوڑ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آؤ اور ان کی اطاعت کرو، قرآن کی اطاعت کرو، لیکن انہوں نے یہ بات بھی نہیں مانی، اپنی ہٹ دھرمی میں رہے، اپنی ہی چلاتے رہے، جس کی وجہ سے یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ جب ان کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا اور وہ بلائے جاتے تھے، یعنی کہ فیصلہ اس کے اکارڈنگ نہیں کرتے تھے، اور جب فیصلہ اس کے اکارڈنگ نہیں کیا تو انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیرا، حق کو چھپایا۔ جب حق کو چھپایا اور اس چیز کا عقیدہ بھی رکھ لیا کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، اگر ہمیں آگ چھوئے گی تو کچھ بھی نہیں چھو لے گی، تو انہی کی بڑی ہوئی باتوں نے ان کو ہی غفلت میں ڈال دیا ان کے دین کی طرف سے، یعنی کہ جو حق ان کو پہنچ چکا تھا کتاب کے ذریعے سے، اور اس حق کے ذریعے سے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا تھا، قرآن کو پہچاننا تھا، اس کی اطاعت کرنی تھی، اس سے بھی انہوں نے انکار کیا اور خود ہی اپنے دین کے معاملے میں غفلت میں پڑ گئے۔ تو اب یہ خود سوچیں نا کہ جب کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور ان سے حساب کتاب کیا جائے گا، سب چیز پوچھی جائے گی، تو کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سیدھا سیدھا حساب کتاب تمہارے ہاتھ میں رکھ دے گا، جو بھی کچھ تم کما کے گئے ہو ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے اس کا حق دلوا دے گا، اس کے انبیاء علیہ السلام اٹھ کر آئیں گے کہ نیچے آپ ان کا حق دے دو کیونکہ یہ آپ کی رعایا ہیں یا آپ کی امت ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جس جان نے جو بھی کمایا ہوگا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو ہی وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا میرے گناہوں کا بدلہ کسی اور پر پڑ جائے یا کسی اور کے گناہوں کا بدلہ مجھ پر پڑ جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جو تم کماؤ گے وہی چیز تم کو کل قیامت میں مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سے زیادہ لگاؤ ہے یا کسی سے زیادہ محبت ہے کہ نہیں بھائی یہ جیسے دنیا میں ہم کرتے ہیں، نہیں یہ میرا بیٹا ہے اس کی غلطی معاف، ایسا نہیں ہوگا بالکل بھی۔ جس کو اللہ چاہیں گے اس کو معاف کر دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے اس کو سزا دینے پر بھی اللہ تعالیٰ کھا دیں گے۔ تو ان آیتوں کو جو کنکلوژن نکل کر آتا ہے وہ یہی نکل کر آتا ہے کہ یہود و نصارہ جو تھے ان کی طرح ہمیں نہیں بننا، ہمیں قرآن کو دیکھنا ہے، اس کے حقوق کو دیکھنا ہے، ہمیں بالکل بھی اس سے روگردانی نہیں کرنی، اس سے منہ پھیرنا نہیں ہے۔ جیسے آج کے ٹائم پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن کی نہیں مانتے، جیسے نماز پڑھ لی لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے کیونکہ پیسہ دیتے ہوئے ہمارا دل دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تیسری چیز حق مار لیا، زمین جائیداد میں حق مار لیا، کسی کا حصہ پوری طریقے سے نہیں دیا، یہ بھی تو قرآن کے اندر ہی ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ بھی وہی چیز ہو جائے گی جو یہود و نصارہ نے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو پوری طریقے سے سمجھیں اور پھر اس کے اکارڈنگ زندگی گزاریں اور ان آیتوں کو فالو کریں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ بھی ہمارے لیے یہی خسارہ اور نقصان بن جائے گا، یعنی کہ ہم بھی اس سے منہ پھیرنے والے اور اعراض کرنے والے بن جائیں گے، حق چھپانے والے بن جائیں گے۔ عورتوں کے حقوق کئی لوگ چھپا لیتے ہیں کہ بھائی پیسے بچ جائیں گے، عورتوں کا کیا حق ہے حصے میں، کوئی حق نہیں ہے، بہنوں کا کیا حق ہے، کوئی حق نہیں ہے، ماں کا کیا حق ہے، کوئی حق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بیوی کا کیا حق ہے، کوئی حق نہیں ہے، جبکہ ہے سب کا حق۔ اور اسی طریقے سے کہ جو گناہ ہیں ان کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مقرر کری ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس چیز کو چھپا لیں، تو یہ بھی نہیں کرنا ہمیں کہ کسی نے زنا کیا اور اس کو سنسار کرنا تھا تو پھر ان لوگوں نے جس طریقے سے کیا ہم نے بھی ٹال دی بات کو، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں۔ یعنی کہ قرآن میں جو حق واضح ہے ہر ایک چیز کا، ہمیں اس کو بہت دھیان سے لے کر اپنی زندگیوں میں لے کر چلنا ہے، اس کے اکارڈنگ فیصلے کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں پڑھ تو قرآن رہے ہیں، آئے تو اسلام میں ہیں، لیکن زندگی کس کے اکارڈنگ گزار رہے ہیں، کسی دوسرے طاغوت کے اکارڈنگ گزار رہے ہیں، فیصلے ہم کہیں اور سے لے کر آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے بھی ان لوگوں کی طرح منہ پھیر لیا اور اعراض کر لیا۔ تو یاد کرنا اس دن کو جب کہ کل قیامت میں آپ سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور ایک ایک چیز کا
آپ کو جتا جتا کر آپ کو بتائی جائے گی، آپ کے گناہ آپ کو بتائے جائیں گے، آپ کی نیکیاں آپ کو بتائی جائیں گی، اور فیصلہ کرنے میں اللہ تعالیٰ بالکل 100% سیدھا سیدھا صاف صاف فیصلہ دے دیں گے جو بھی آپ کما کر لائیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی آیتوں کو دھیان سے پڑھیں، اس کو حق کو بالکل بھی نہ چھپائیں۔ اگر ہم نے حق کو چھپایا تو ہم بھی بہت بڑے گناہ گار ہو جائیں گے، چاہے بھلے سے ہم عالم ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کسی بھی چیز کا دیا ہو اور ہم اس سے روگردانی نہ کریں، ہم ان کی قرآن کی آیتوں سے منہ نہ پھیریں۔ اللہ اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں حقوق بتائے ہیں یا کسی کے حق بتائے ہیں، چاہے وہ قرآن کا حق ہو، چاہے انسان کا حق ہو، چاہے اللہ کا حق ہو، چاہے دنیا میں کسی بھی مخلوق کا حق ہو، تو اس کو ہمیں نہیں چھپانا، نہ اپنے حساب سے فیر و بدل کرنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس میں یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔